چینی کے اوپر بھی مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں, میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کے کے پی کے میں جو کسان جو بڑا دن رات محنت کرتا ہے پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, اس کے لیے تو انرجی جو ہے وہ چینی ہوتی ہے. وہ چائے میں ڈال کر یا لسی میں ڈال کر وہ چینی پی کے وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں توانائی آ گئی. آپ اس کی توانائی جو ہے اس کو بھی آپ اس سے چھین رہے ہیں. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ اور پھر اضافی شنید ہے کہ 120 ارب روپے کے اضافی انکم ٹیکس عائد ہونے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے جناب اسپیکر, انکم سے محروم لوگ مگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس ادا کرنا ہے. انکم ٹیکس کتنا ظلم ہے. انکم ان کی ہے نہیں اور ٹیکس کا کلہاڑا ان کے اوپر آپ چلانے جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر, شنید ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر یہ پیکج تھرو ہو رہا ہے تو اس میں کچھ جو پاورز ہیں وہ میڈیٹ کر رہی ہیں. تو پھر ہمیں اس ہاؤس میں جناب اسپیکر ہمیں بتانا چاہیے, اس ایوان کو, بوتھ سائڈس آف دس آنریبل ہاؤس, ادھر بھی اور ادھر, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں. کیا آئی ایم ایف نے اس بجٹ کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کی بھی شرائط ابھی کو باقی ہیں؟ اور کیا اگر کوئی پاور کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ کون ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ جناب اسپیکر, یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب یہ ایک بہت ہی معزز ہاؤس ہے. اگر اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لینا تو کس کو اعتماد میں لینا ہے؟ مگر کیا کیجئے کہ چاہے یہ ہو, چاہے افغانستان ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے فلسطین ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے کشمیر ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے مہنگائی کی بات ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا آپ بے روزگاری کی بات ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا اس ملک کے اندر بے روزگاری نہیں اور آپ دیکھیے کہ بے گھروں کی بات ہو, یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, اس طرح تو ملک نہیں چلتے. چاہے کرونا کی بات ہو, یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, ان کا کام ہے کہ آ کے ہاؤس کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں, یہ چیلنجز ہیں, اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. دس از ون آف یور primary responsibility to create consensus. Reach out to Bilawal Bhutto, reach out to Maulana Asad, reach out to each and every member of this honorable house to create consensus for Pakistan, for the sake of Pakistan, for the people of Pakistan, poor of Pakistan, widows of Pakistan, orphans of Pakistan. مگر اس کے لیے حوصلہ چاہیے, اس کے لیے ایمانداری کی بات ہے, دل گردہ چاہیے, صبر اور تحمل چاہیے, برداشت چاہیے. یہ ڈیموکریسی ہے. دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ. یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں. آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لیے بھی آپ یقین کریں جناب اسپیکر, اپنے کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے for the sake of the country, پاکستان کے لیے. اور میں پاکستان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں just to explain the point کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا, اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا, آؤ پاکستان کے لیے کام کریں. جناب اسپیکر, آج میں آپ کو تصویر کا ایک نیا رخ تو نہیں, وہ بڑا جانا پہچانا رخ ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے جناب اسپیکر کنٹینر سے کھڑے ہو کے دعوے کیے گئے, and I'm not going to repeat what I've already said, کہ 3 مہینوں میں کرپشن ختم کر دی جائے گی. I mean quote and quote, کہ ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے $300 ارب وہ ہم واپس لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر, میں آپ کو چند
بالکل irrefutable مثالیں دینا چاہتا ہوں. وہ تو 3 مہینے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک پروگرام ہے پنجاب لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم جو کہ نواز شریف کے دور میں قائم کیا گیا. یہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ فرد جو ہوتی ہے زمین کی، لینڈ اس کو فرد کہتے ہیں، میوٹیشن. آپ جانتے ہیں کہ پٹواری جو تھا وہ اپنا جو کوئی آنےسٹ پٹواری، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن پٹوار کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ بھی اس کی رشوت چلتی تھی اور کئی دن یا کئی ہفتے اس پر لگ جاتے تھے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ورلڈ بینک کے ساتھ یہ پروگرام مجھے آج بھی یاد ہے 14 ارب روپے میں مکمل کیا. اس کا پنجاب کے 5 کروڑ اپنے جو دیہی آبادی اس کو فائدہ پہنچا. سینٹرز کھل گئے، فردیں ملنا شروع ہو گئیں. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ اس کو KPK کے آپ اسپیکر تھے، میں کہا کرتا تھا کہ ہم نے یہ پٹوار کلچر کا خاتمہ کر دیا ہے. جناب اسپیکر یقین کریں کہ وہ سارا سسٹم، اس میں نئے آفیسرز آئے، میرٹ پہ ٹرینڈ آفیسرز آئے، ان کو لگایا اور پٹواری تحصیلدار کی بھرتی میں نے ختم کر دی. آج پٹواری واپس آ گئے، آج تحصیلدار واپس آ گئے اور وہی کرپشن کا کلچر دوبارہ جاری و ساری ہے. میں نے کبھی اس طرح کی جناب اسپیکر بات نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے چلانے والے جو سرکردہ لوگ ہیں وہاں پر دن رات DPO، ڈپٹی کمشنر، AC، SHO کی تبدیلی کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت کا پروگرام، بازار گرم ہے وہاں پہ. آپ یقین کر لیں جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور جناب وہ واپس وہی پٹواری، وہی I have nothing against پٹواری سسٹم but I am against the system، پٹوار کلچر. جی پلیز. پھر آپ جناب اسپیکر میرٹ کی بات کر لیں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ عمران خان نیازی صاحب میرٹ کے بہت دلدادہ ہیں اور بڑا زور دیتے رہے کنٹینر پہ بھی، اس کے بعد بھی. آج 3 سال بعد آپ دیکھیں کہ میرٹ کے حوالے سے کتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. آپ 3 سال بعد دیکھ لیں کہ ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے IG پولیس بدل گئے، ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے چیف سیکرٹریز بدل گئے. میں باقی صوبوں کو کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف the facts over there, but میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون province where I am fully aware of what's happening. کہ وہاں پر ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے ہیلتھ سیکٹرز بدل گئے، ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے آپ کے ایجوکیشن سیکٹرز بدل گئے. اب بتائیے کہ اگر ایوریج ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ AC کو بدلیں گے، آپ ایک SHO کو بدلیں گے، آپ ہر چھٹے مہینے میں ایک سیکرٹری کو اور چیف سیکرٹری کو اور IG کو بدلیں گے، تو کام خاک ہو رہا ہے. اور رہی بات میرٹ کی، تو جناب اسپیکر وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے بدلے تجوریاں بھری جا رہی ہیں، تجوریاں. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی خطا کار انسان ہوں. اس ہاؤس میں نہیں، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خطا کار انسان ہوں اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں ان مائی انڈیویژول کیپیسٹی. لیکن بطور صوبے کے ایک خادم کے کہیں اپنا کوئی نوٹس میرے میں نہ آیا ہوگا، جہاں پر نوٹس آیا تھا بھرپور ایکشن لیا. بٹ آئی کین سے وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ پنجاب میں 10 سالوں میں لاکھوں ٹیچرز بھرتی ہوئے، ہزاروں سپاہی بھرتی ہوئے، ہزاروں ASIs بھرتی ہوئے، ہزاروں سب انسپیکٹرز بھرتی ہوئے، اپنا نرسیں بھرتی ہوئیں، ڈاکٹرز بھرتی ہوئے. جہاں اسپیکر نوئنگلی، دیکھنا نوئنگلی تو بات ہو سکتی ہے، نوئنگلی ان لاکھوں بھرتیوں میں اگر ایک یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں پر ڈنڈی ماری گئی تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو گیا. جناب اسپیکر
یہ تھا وہ نیا پاکستان جو عمران خان نیازی صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے بتایا کرتے تھے قوم کو, اور یقیناً قوم نے ایبزارب کیا, کوئی شک نہیں ہے, ایبزارب کیا کہ پتہ نہیں واقعی پچھلے دہائیوں میں کیا لوٹ مار ہوئی, کیا کچھ ہوا ہے, ایبزارب کیا. مگر ان 3 سالوں میں جناب اسپیکر جو میرٹ کا جو حشر ہوا ہے اور جو ٹرانسپیرنسی کا جو حشر ہوا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی 72 سالوں میں. اگر کسی اور کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی تو شاید اتنے آئی بروز ریز نہ ہوتے جناب اسپیکر, اتنے لوگ متوجہ نہ ہوتے. لیکن جس شخص نے بار بار کہا کہ نیا پاکستان اور سونامی آئے گی, سونامی جناب اسپیکر آئی ہے, مہنگائی کی سونامی نے یہ بہا کے لے گئی ہے غریب آدمی کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, طالب علموں کو, مزدوروں کو, ہاریوں کو, کسانوں کو. یہ سونامی بہا کے لے گئی ان کی مہنگائی کے حوالے سے, اور خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئی ہے. اور دوسری بات کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس, کرپشن کا خاتمہ, میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن یہ ارریفیوٹیبل بیسس پہ میں بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر. اور پھر باقی جو ہیں پاکستان کا حصہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں, KP کو آپ بہتر جانتے ہیں, میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. پھر دیکھیے جناب اسپیکر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی طرف کوئی آنے کا نام نہیں لیتا تھا. 2013 میں, بلکہ یہ 2005-4 سے 3 سے جو دہشت گردی کی ایک لہر بڑھتی جا رہی تھی پورے پاکستان میں, اس نے تباہی مچا دی تھی. کون سا صوبہ ایسا نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نے بے گناہ لوگوں کو شہید نہیں کیا, مارا نہیں. کون سا شہر, کون سا قصبہ, کون سا ٹیلا, کون سا پہاڑ, کون سا ریگستان پاکستان میں نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نہیں ہوئی, اور 70,000 لوگ اس کا نشانہ بنے. اور پھر 2014 میں آپ نے دیکھا جناب اسپیکر کہ کس طرح یہاں پر PTI کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا. 6 مہینے پاکستان اسلام آباد سے بند رہا. ڈی چوک جو ہے وہ وہاں پر ڈی چوک میں 6 مہینے پاکستان کا وہاں پر دھرنے کے ساتھ دھرن تختہ ہو گیا ہماری معیشت کا, ہمارے نظام کا. اور جناب اسپیکر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کے صدر, ہمارے ایک انتہائی دوست ملک کے صدر شی جن پنگ, وہ پاکستان آ رہے تھے ستمبر 2013 میں, am I right? I'm sorry 2014 میں. اور بہت خطرہ لاحق تھا کہ ان دھرنوں کی وجہ سے کہیں ان کا دورہ مؤخر نہ ہو جائے. ایک رات, it was a very dark pitch night, مجھے رات کے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے. جناب اسپیکر میں سکتے میں آ گیا, not because of any personal thing. پاکستان کے غریب عوام کا ایک ان کی خوشحالی کا دروازہ کھل رہا تھا. وہ تالا جو تھا, یہ جو ترقی یہاں پر مفقود کر دی گئی تھی, وہ کھل رہا تھا, اور چشمے پھوٹنے جا رہے تھے. باغ وہاں پر پھولوں کی مہک ترقی کی وہ اپنا پھوٹنے جا رہی تھی. اگر اس کو روکا گیا تو اس سے بڑا صدمے کی بات اور کیا ہو سکتی تھی. قصہ کوتا بڑی کوشش ہوئی, میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا, مناسب نہیں ہے, لیکن I can say without any fear of contradiction کہ بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان نیازی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو منانے کی کہ آپ خدا را پاکستان کے نام پر 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں. منت کی گئی ہر طرف سے. I know this for a fact because I was witnessing those very crucial moments myself. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم یہ کریں گے
صدر چین یہاں سے گزریں تو ہم نعرے نہیں لگائیں گے. اندازہ کریں گے آپ کہ ایک ملک جو پیکج لے کے آ رہا ہے اور وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی کائنڈ آف پوائنٹ اسکورنگ ایٹ آل, کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو تباہی ہو چکی تھی, جو کاروبار بند ہو چکا تھا, ملک کو ایک ایک لمحے کے لیے بجلی چاہیے تھی, روزگار چاہیے تھا, اس کے لیے چین کے صدر کا دورہ بھی مؤخر ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھتی آنکھ نے, سنتے کانوں نے اس سے زیادہ دلخراش واقعہ کبھی نہیں دیکھا. بہرکیف 7 ماہ بعد چینی صدر تشریف لے آئے اور اس کے بعد الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ان 4 سالوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں. ان کی ٹیم کے ممبرز یہاں بھی بیٹھے ہیں, پیچھے بھی بیٹھے ہیں. میں کھل کر ان کو ستائش دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح دن رات کام ہوا, کس طرح پاور پلانٹس لگے, پھر تھرکول کے لیے سندھ حکومت نے جس طرح کوشش کی اور پوری ایفرٹس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. یہ ہوتا ہے جناب اسپیکر پارٹنرشپ. دس از واٹ وی کال فیڈرلزم. دس از واٹ وی کال جوائننگ ہینڈز ٹوگیدر. کو ہمارا یہ سانجھا کام ہے. اٹس ناٹ you and me, it's us, it's all about us. جناب اسپیکر یہ پارٹنرشپ تھی. سندھ تھرکول کے لیے بھی مل کر سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کام کیا اور اس کے نتائج, اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آئے. اور پھر جناب اسپیکر کس طریقے سے ہماری جو اس دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, 70,000. The entire world should be grateful to the people of Pakistan and those martyrs, ان شہیدوں کی جنہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی اس وطن کی اور وطن کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پوری دنیا کو, پاکستان اور پوری دنیا کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ان کی ان قربانیوں کو تاریخ, دنیا کی تاریخ, پاکستان کی تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی. وہ عظیم قربانیاں تھیں, چاہے افواج پاکستان کے سپاہی اور افسر, پولیس کے سپاہی اور افسر, مائیں بہنیں, تاجر, بیٹے, ڈاکٹرز, اسٹوڈنٹس, مزدور, کس نے قربانی نہیں دی. اور پھر الحمدللہ پاکستان جہاں پر کوئی آنے کو تیار نہیں تھا, وہ الحمدللہ پوری دنیا کے لیے ایک ایکسیپٹیبل کنٹری بن گیا. تو قومیں تو جناب اسپیکر اس طرح بنتی ہیں, قربانیوں کے ساتھ, خون پسینے کے ساتھ, نہ کہ جناب اسپیکر ایک فرد واحد کی ضد اور انا کے حوالے سے کبھی قومیں اس طرح نہیں بنتی. جناب اسپیکر میں عرض کروں گا, پھر پاکستان 2015 میں فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ گیا اور آج ہم نے قانون پاس کیے فیٹف کے حوالے سے. اگین وی آفرڈ آر والنٹری سپورٹ. کسی نے ہم سے نہیں کہا, نہ ہی ہم چاہتے تھے. لیکن جناب اسپیکر جو حکومت وقت ہوتی ہے کہیں بھی کسی بھی ملک میں, اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے. قوم اس کے بچوں کے مانند ہوتی ہے. وہ حکومت ماں کی طرح بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے, سروں پر دست شفقت دیتی ہے, قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اتفاق پیدا کرتی ہے, اتحاد پیدا کرتی ہے. نہ کہ چور اور ڈاکو کا نعرہ لگانا, چور چور کا نعرہ لگانا, اس طرح تو قومیں نہیں بنتی. جناب اسپیکر میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ جناب اسپیکر کہ پھر اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہوا, کس طرح نواز شریف کے لیڈرشپ میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ اکٹھی ہوئی. وہ بھی جو سیاسی مخالفین تھے وہ بھی آئے اور فرسٹ ٹائم ہم نے ایک نیا چیپٹر لکھا ہسٹری میں, اور پوری قوم اس کے اوپر متفق ہوئی کہ ہم نے دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا. اور پھر الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں آپریشن ہوئے. پاکستان آج امن کا گہوارہ. ابھی بھی اکا دکا واقعہ ہوتے ہیں, لیکن کہاں وہ 2002 کا پاکستان, کہاں 2010 کا پاکستان, کہاں آج 2021 کا پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا اتنا شکر ادا کریں کہ ساری عمر سجدہ رہے تو تب بھی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اتنی بڑی نعمت واپس ملی, امن کی, اتحاد کی اور پیس کی, اور اس کو ہم یوٹیلائز نہ کریں اور دوبارہ فریگمنٹائز کر دیں سوسائٹی کو, پولرائز کر دیں سوسائٹی کو. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر ڈس سروس قوم کی ہو نہیں سکتی. اس لیے میری
جو تلخ نوائی جو ہے اس کا برا نہیں منانا چاہیے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ بات سنیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور اس ملک کا ہم الحمدللہ حل نکال سکتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ پرامن اور خوشحال پاکستان جو ہم نے پی ٹی آئی کے حوالے کیا, اور جو اس کے نتیجے میں ہوا میں نے آپ کو بیان کر دیا. 13,000 ارب 3 سالوں میں قرض لیے گئے, 13,000 بلین 13 ٹریلین جناب اسپیکر قرض لیے گئے. اور پاکستان کی جو 71 سالہ جو گورنمنٹ ڈیٹس کے جو کلیکٹیو ڈیٹس جو ہیں اس کا یہ 52% بنتا ہے, 52%, 52%. اور اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر کیا ہوا, اور پھر جی ڈی پی بھی جو ہم نے چھوڑا تھا اپنے 2018 میں وہ 72% سے بڑھ کر 83% پہ چلی گئی جی ڈی پی ہماری, سوری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. یعنی قرضے بڑھ گئے, ہر چیز تباہ ہو گئی, معیشت کو ہم نے اس کو بالکل تباہ کر دیا, اور قرضے بھی لیے. نتیجہ کیا نکلا جناب اسپیکر, میں نے اس طرح عرض کی کہ ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, مہنگائی عروج پر ہے, دال روٹی انڈا چینی دودھ ایک عام آدمی کی حیثیت سے بہت باہر دور جا چکا ہے. تو جناب اسپیکر ہم ہوش کے ناخن لیں. میں نے بتایا کہ آٹے کی قیمت 85 روپے چلی گئی, بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے. چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی, یہ کہاں کا انصاف ہے. جناب اسپیکر ان حالات میں غریب آدمی جائے تو جائے کہاں. اور پھر آپ اگر پبلک ڈیولپمنٹ کی بات کریں, میں اب آگے بڑھ رہا ہوں, میں آپ کا زیادہ سماں خراشی نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ مجھے اجازت دیں گے میں اختصار کے ساتھ بعض امپورٹنٹ جی پلیز کہ وفاقی اور صوبائی جو پبلک ڈیولپمنٹ ہے, یعنی ترقیاتی جو ہمارے جو فنڈز ہیں, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 2 سال میں کم ہو کر ان کے دور میں وہ جی ڈی پی کے ریشو کے حوالے سے صرف 2.5% رہ گئے ہیں, 2.5%. ہمارے دور میں اٹ واز مور دین 4%, 4.6% تھی شرح. پبلک ڈیولپمنٹ فنڈ یعنی ترقیاتی منصوبوں کے جو ہمارے جو اخراجات تھے وہ 4.6% تھی ہمارے دور میں ایز ریشو ٹو جی ڈی پی. ان کی گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے. اور جناب اسپیکر یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ پاکستان ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پلان 2017-18 میں نواز شریف کے دور میں ہوا, 1001 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پلان تھا. اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس سے استفادہ حاصل کرتی اور اپنی توانائیاں اپنے جو سارے جو وسائل ہیں وہ یعنی انتقام کے اوپر صرف نہ کرتی تو یقیناً جناب اسپیکر آج حالات مختلف ہوتے, اس سے بہت بہتر ہوتے. لیکن شومی قسمت ہے کہ ایسا جناب اسپیکر نہ ہو سکا. اسی طریقے جناب اسپیکر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دس ریلیٹس ڈائریکٹلی ٹو دا سیکورٹی آف پاکستان, ڈیفینس آف پاکستان. کسی بھی جو اسٹیٹ ہوتی ہے, ملک ہوتا ہے, اس میں سب سے اول چیز کیا ہوتی ہے جناب اسپیکر کہ آپ اپنے محصولات میں سے, اگر وہ اس طرح پاکستان کے سسٹم میں صوبے ہیں, اسٹیٹس ہیں, تو آپ پہلے محصولات سے صوبوں کا حصہ دیتے ہیں جو ڈویزبل پول ہے وہاں سے. نمبر 2 آپ اپنی جو ڈیٹ آبلیگیشنز ہیں, ڈیٹ سروسنگ, وہ پورا کرتے ہیں. اور تھرڈ جو پرائورٹی ہے وہ اس ملک کی سیکیورٹی ہے. 2018 تک جناب اسپیکر صوبوں کے محصولات نکال کر ڈیٹ سروسنگ پوری کر کے تو ہماری جو سیکیورٹی کے جو اخراجات تھے افواج پاکستان کے اور جو ہماری جو دوسری سیکیورٹیز ہیں ان کے اخراجات وہ ہمارے محصولات سے پورے ہوتے تھے. آج بدقسمتی سے صورتحال انتہائی انتوناک ہو گئی ہے. صوبوں کے
حصہ ادا کرنے کے بعد، قرض کی جو ادائیگی ہے وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس صرف اتنے پیسے بچتے ہیں کہ آپ ڈیفنس کی جو جائز اور ریئل جو ضروریات ہیں اس کا صرف 60% پورا کرنے کے آپ لائق ہیں. 40% ناؤ یو ہیو ٹو بورو. آپ بتائیں، میں جو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جناب اسپیکر کہ ایک ہاتھ میں پاکستان ایٹمی قوت ہو اور دوسرے ہاتھ میں کشکول ہو، کیا یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے؟ اللہ کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا، بٹ اگر آپ الارم بیل نہیں بجائیں گے، اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ اصل صورتحال ہے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین ہم اپنے فرض کی ادائیگی میں ناکام ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ اس وقت آپ کو اپنی جو ڈیفنس سیکورٹی کے لیے اگر آپ کو 40% قرض لینا پڑے تو اٹ از آئی تھنک اے فلیشنگ سائن فار ایوری بڈی ٹو سی اینڈ ٹو ٹیک نوٹس اینڈ ایکٹ سونر رادر دین لیٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 3 سالوں میں یہ ہے وہ نیا پاکستان جو انہوں نے پاکستان کی قوم کے حوالے کیا ہے. جناب اسپیکر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی یہ کنٹینر پر چڑھ کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. میں تو اس کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ آگ لگا دیں، آپ گیس کے بل کو آپ آگ لگا دیں، آپ ہنڈی سے پیسہ بھجوائیں، آپ یہ کریں وہ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیا صورتحال ہے کہ بلوں کی وصولی جو ہے وہ 93% پہ تھی جب ہم نے 2018 میں ذمہ داری ان کے سپرد کی. آج وہ 89% پہ ہے، یعنی 90% سے نیچے آ گئی. اب بتائیے کہ جو اتنے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جناب مینجمنٹ بہت شاندار کریں گے، ہم بجلی کی چوری روکیں گے، ہم ٹرانسمیشن لائنز لے کے آئیں گے، ہم جناب لائن لاسز ختم کریں گے، ہم کرپشن ختم کریں گے. دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یہ جو بجلی کے بل کی جو ریکوری ہے وہ 93% سے کم ہو کے 89% پہ آ گئے. اس کے باوجود کہ 60% بجلی کی بل کی قیمتیں بڑھائی انہوں نے. الحمدللہ ہم نے بجلی بنائی. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی نے بجلی عوام پہ گرائی. ہم نے بجلی بنائی اور انہوں نے پی ٹی آئی نے عوام پہ بجلی گرائی. یہ فیکٹ ہے بالکل، اس کو یہ چھپا نہیں سکتے. اور پھر ان ہیلے بہانوں کے پیچھے چھپنا کہ جناب انہوں نے تو بڑے مہنگے پلانٹس لگائے تھے. میں ابھی اس کا بھی پول کھول دیتا ہوں. اور جناب انہوں نے سرپلس کیپیسٹی انہوں نے جنریٹ کی تھی. تو یہ تو جواب جناب اسپیکر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اگر سرپلس کیپیسٹی ہوتی، اگر تھی اور جو ہے، تو پھر یہ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ دوبارہ ہو رہی ہوتی. قیامت خیز لوڈ شیڈنگ، غریب کا پنکھا بند ہو چکا ہے اور اس کا روشنی کا بلب جہاں بلب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سرپلس کیپیسٹی، تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دوبارہ کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ دوبارہ زراعت جو ہے وہ کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوالات جو قوم ان سے مانگتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ایل این جی کی خریداری میں اور تاخیر میں ہوش ربا سکینڈل سامنے آئے. آپ کو اچھی طرح علم ہے. آپ سے چند مہینے پہلے وہ اخبارات کی زینت تھے اور ٹیلی ویژن ٹاکس کے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ ٹاپکس تھے کہ کس طرح ایل این جی میں، اور اس وقت اسپاٹ مارکیٹ کتنی وہاں پر ایل این جی سستی تھی، مگر مہنگے داموں ڈیزل اور آئل کے اوپر، یہ فرنس آئل پر یہ پلانٹ چلتے رہے اور مہنگی ترین بجلی بنتی رہی. اور وہ 4 سسٹرز کو جو ہے وہ کون نہیں جانتا، جس میں ہیلمور کا پلانٹ بھی شامل ہے. وہ ابھی چند ہفتے پہلے ان کی کابینہ کے وہ مشیر تھے. میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو انڈلج ان مڈ سلنگنگ، بٹ یہ فیکٹس ہیں. ان کو سوری اورینٹ، ان کو آپ ان فیکٹس کو نہیں چھپا سکتے آپ، کہ جو ایل این جی تھی گیس ان پلانٹس کو دی گئی، اور یہ جو پلانٹ سے سستے بجلی پیدا کرنے والے ان کو ریفیوز کیا گیا تاکہ وہ چلتے رہیں، اور ان کو تیل اور فرنس آئل سے چلایا گیا مہنگے ترین. اب بتائیں
کہ اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بڑے مہنگے پلانٹ لگائے انہوں نے اور اس طرح سرپلس بجلی تھی. مہنگے پلانٹ کی بات ابھی میں آپ کو سالڈ ایگزامپل سے دوں گا تو آپ اس کو اچھی طرح جناب اسپیکر آپ ایبزارب کر لیں گے. آپ ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ساہیوال پاور پروجیکٹ کے اوپر یہ پی ٹی آئی گلا کرتی، حالانکہ وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ کس طریقے سے اس دور میں جب آپ کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر تھے، کس طرح سی پیک میں سے پی ٹی آئی نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی، کس طرح اس کو نشانہ بنایا اعتراضات کے جناب اسپیکر. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ لونز ہیں مہنگے ترین لونز 8% پہ، حالانکہ بجلی کے جتنے منصوبے لگے 2000 انویسٹمنٹس لونز بھی ہیں. پھر آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ آنریبل منسٹر جو ہیں اسد عمر یہ گئے بی بی سی کے پروگرام میں ہارٹ ٹاک میں، اور وہاں پر انہوں نے سچ بات کہی کہ نہیں سی پیک تو بہت شاندار منصوبہ ہے، نہیں اس میں تو بہت ہی کمپیٹیٹو ٹرمز ہیں، بہت فیسیلیٹیٹ کیا چین نے پاکستان کو، اور جو لونز ہیں وہ 2% سے زیادہ نہیں ہے. دس از آن ریکارڈ. اب بتائیے کہ اس سے پہلے بدنام کیا سی پیک کو اور پھر اعترافی بیان بھی دیا اپنا بی بی سی کو کہ نہیں یہ تو بڑے ہی کمپیٹیٹو ٹرمز پہ ملا پاکستان کو، اور ہم شکر گزار ہیں چین کے، کاش یہ پہلے کرتے. جناب اسپیکر یہ ہیں وہ حقائق. اب ساہیوال کا جو پاور پروجیکٹ ہے، دس از ناٹ اے لون، اٹ از پیور چائنیز انویسٹمنٹ. چائنا کی انویسٹمنٹ ہے ایک، اور دوسری بات لوڈ سینٹر کے قریب ہے، لوڈ سینٹر کے قریب، تاکہ آپ کو ٹرانسمیشن لائنز کا خرچہ نہ کرنا پڑے. جس طرح آپ کا ہب پاور پروجیکٹ ہے اور اس طرح دوسرے جو ایل این جی کے پروجیکٹ لگے سارے کے سارے لوڈ سینٹرز کے قریب ہیں تاکہ لائن لاسز کم سے کم ہوں، آپ کے جو چوری جو ہے وہ کم سے کم ہو، مینجمنٹ آپ کی ایفیشنٹ ہو، اور جو کنزیومر ہے وہ قریب ترین علاقوں میں. دیٹ از واٹ از دی ایسنس آف دس انٹائر بزنس کہ لوڈ سینٹرز کے قریب آپ لگاتے ہیں. تو ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا، اس وقت لگ رہا تھا جب ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اور جناب اسپیکر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو مدت ہے کمپلیشن کی، وہ تاریخ میں سب سے کم مدت میں وہ پروجیکٹ لگا. چائنا کا اپنا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور دسمبر 2017 میں اس نے مکمل ہونا تھا. جو ریٹن ایگریمنٹ تھا چینیوں کے ساتھ، جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ پھر منت کرتے ہیں کہ بھئی ملک کے عوام کے لیے، وہ منت کر کے ان کو ہم مئی 2017 میں لے کے آئے. 7 مہینے پہلے مکمل ہوا اور 1320 میگا واٹ کی جب بجلی آئی تو زراعت اور ہماری انڈسٹری کو، صنعت کو کچھ سکھ کا سانس ملا. باہر کے ایکسپورٹرز پاکستان کے مصنوعات لینے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں پر پروڈکشن آرڈرز ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے. اربوں روپے کی وہ 7 مہینے کی جو سیونگ ہے اس کو یہ بھلا دیتے ہیں. قوم کو بتائیں بھئی اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہے تو لے کے آئیں، لیکن سچی بات بھی تو بتائیں نا کہ 7 مہینے پہلے وہ اپنے اس زمانے میں مکمل ہوا جب پورے ملک میں جو زراعت اور صنعت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی تھی. باہر کے جو امپورٹرز تھے پاکستان کا مال بک نہیں کرتے تھے کہ یہ ٹائم پر دیں گے نہیں. ایک یونٹ جو بجلی کا تھا وہ سونے کی حیثیت رکھتا تھا. تو اس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوا، بجائے اس کے کہ یہ قوم کو سچ بتانے کے یہ اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرنا. جناب اسپیکر یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اور میں اسی کے ساتھ ایک اور بات آج کرتا چلے جاؤں. انویسٹمنٹ تو وہ تھی چائنا کی، ہم نے سی ایس آر کا تقاضا کیا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جس میں بڑا کوئی بھی صاحب حیثیت کاروبار کرتا ہے تو وہ کچھ اسکول کالج بناتا ہے. انہوں نے چینیوں نے وہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج بنایا. ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے. جناب اسپیکر بڑی محنت کے بعد ان سے ایگریمنٹ ہوا. اٹ از اسٹل پارٹ آف دا ریکارڈ گورنمنٹ آف پنجاب کہ ایگریمنٹ ہوا، اور اپنے نیٹ اینول انکم میں سے
چینی سرمایہ کار نے 2% CSR کا وعدہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا تقریباً 50 کروڑ روپیہ یا 40 کروڑ روپیہ CSR, اور اگر آپ 30 سال لیں تو یہ 15 ارب روپے بنتا ہے, جو کہ جائے گا پنجاب کو اور وہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن میں خرچ ہوگا. تو آپ بجائے, جس وقت کوئی پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا, کوئی پاکستان میں ایک دمڑی لگانے کو تیار نہیں تھا, ان کا بجائے شکر گزار ہونے کے ہم اس طرح کے کیڑے نکالیں. یہ اللہ کا بھی حکم ہے, جو بندے کا شکر احسان مند نہیں ہے وہ میرا احسان مند کہاں سے ہوگا. تو جناب اسپیکر, پھر اسی طرح اب آ جائیں مہنگے پروجیکٹ کے اوپر. یہ میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آج دس از پرابلی دا ہاٹسٹ پوائنٹ آف دا ڈے, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ بحث ختم ہونی چاہیے. 4 منصوبے لگائے LNG بیسڈ, میاں نواز شریف کے دور میں کنسیو کیے گئے, پلان کیے گئے, اپروو کروائے گئے فرام پلاننگ کمیشن اینڈ آل ریلیونٹ فورمز, امپلیمنٹ کیے گئے اور مکمل کیے گئے. ماں سوائے ایک کے میں اس کو آپ ابھی بتاتا ہوں. 4 LNG یعنی لیکوڈ نیچرل گیس کی بنیاد پر لگائے گئے, اور اس کی تقریباً چاروں کی بنتی ہے 5000 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی, چاروں کی ملا کے. جناب اسپیکر, 3 کا جو پہلے 3 حویلی بہادر شاہ, بھکی اور بلو کی, ان کی ایوریج جو تینوں کی جو کیپکس ہے, یعنی جو اپنا پر میگا واٹ اس کی جو قیمت ہے, کیپٹل قیمت, وہ نیپرا کا ٹیرف تھا کیپکس $8.5 لاکھ اس وقت. یہ اسی زمانے میں جناب اسپیکر $4,66,000 پر میگا واٹ بنا. آدھی قیمت. اگر اس سٹیٹمنٹ کو آنریبل منسٹر آف پیٹرولیم یا جو پاور ہیں اس کو فیکٹ کے ساتھ ریفیوٹ کر دیں, میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. مگر یہ فیکٹ ہے کہ دنیا کے سستے ترین پلانٹ تھے اور کم ترین مدت میں لگے, 32 مہینوں میں. تو یہ فیکٹس ہیں, اور آپ قوم کو کہیں کہ مہنگے ترین پلانٹ لگے. اب چوتھے پلانٹ کی سن لیں, کیونکہ ان کی شاندار کارکردگی اس میں شامل ہے. چوتھا پلانٹ ہے جناب اسپیکر, وہ ہے حویلی بہادر شاہ 2, اور اس کے میں آپ کو اس کا میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ پروجیکٹ جناب اسپیکر کنسیو کیا گیا 2017 کے شروع میں. یہ سوچا گیا کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی میجر بریک ڈاؤن ہو جائے, کبھی کوئی فیلئر ہو جائے, تو ہمارے پاس کچھ سرپلس کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو 2 لگائے فیڈرل گورنمنٹ نے اور 2 لگائے پنجاب نے. پیسہ پاکستان کا 2 پنجاب نے لگائے, بٹ بجلی واز فار پاکستان ناٹ فار پنجاب, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. سندھ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, مجھے KPK زیادہ عزیز ہے, مجھے بلوچستان عزیز ہے. پنجابی ہوں, پہلے پاکستانی ہوں جناب اسپیکر, اس کے بعد میں کوئی اور چیز ہوں. ہم نے یہ پلانٹ لگائے. چوتھا پلانٹ جب لگا تو اس کے فیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آنریبل منسٹر جو ہیں وہ اس کو ایبزارب کریں, اور پھر اگر ان کو چاہیں تو اس کو ضرور ریفیوٹ کریں. جناب اسپیکر, میں نے 3 پلانٹس کا بتا دیا کہ اس کی ایوریج جو کاسٹ ہے کیپکس کی وہ $4,66,000, اور نیپرا کے جو ٹیرف تھا اس وقت وہ $8.5 لاکھ تھا. جو ایفیشنسی تھی ٹربائن کی ماضی میں 54% سے اوپر نہیں گئی, 52% سے اوپر نہیں گئی. ان پلانٹس کی ایفیشنسی تھی 61 to 62%. ایک ذرا بھی فریکشن آف پرسنٹیج اگر اس کی ٹربائن کی ایفیشنسی زیادہ ہو تو بجلی آپ پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ کو بے پناہ بلینز کے بینیفٹس ہوتے ہیں. ان پلانٹس کی 52% تھی جو ماضی میں لگے, یہ ان پلانٹس کی 61 to 62% ان کی ایفیشنسی تھی. قیمت میں نے بتایا ان کے مقابلے میں آدھی. دنیا کے کم ترین مدت میں لگے. اب چوتھا پلانٹ جو تھا وہ ہم نے لگایا, ہم نے کہا ہم لگاتے تھے پنجاب میں, حویلی بہادر شاہ 2. یہ سنیں ذرا, اور میں آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ تازیانہ ہے. There's a lesson to learn. I'm not trying to belittle anybody, but there is a lesson to learn. وہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ 2000
17 सितंबर में, ये चौथे प्लांट की बात कर रहा हूं, $520 मिलियन का ये 1250 मेगावाट का प्लांट, उसके ऊपर हमने उसको तय कर लिया, एग्रीमेंट साइन हो गया। और जो पहले 3 प्लांट लगे थे उससे भी ये 6 अरब रुपया सस्ता, यानी वो 4,66,000, ये $4,11,000 पे, सिर्फ 1 साल के फर्क में, उससे भी कम। और वो ये सीमेंस का था, वो 3 थे जीई के। जनाब स्पीकर, नेपरा ने, अब ये सुनने वाली बात है, बैंक्स ने 68 अरब रुपए का कर्जा अप्रूव कर दिया। नेपरा ने दिसंबर 2017 में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगाई वो 77.8 या 78 अरब कह दें। अब देखें जनाब स्पीकर, जी भैया साहब प्लीज। अब देखें, अब इनका दौर आता है, ये सुनने वाली बात है, जो कहते हैं ना कि महंगे लगे और सरप्लस हुए, अब इनका दौर आता है। हमने एक्सक्लूड कर लिया लोन एग्रीमेंट, अपने आप उसको क्लोज कर लिया एग्रीमेंट, $520 मिलियन जितना मैंने बताया, और बैंक्स ने अप्रूव कर दिया 68 बिलियन इसका लोन। नेपरा ने अप्रूव कर दिया कैपेक्स 78 बिलियन या 77.8। अब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, नया पाकिस्तान, नई सोच, नई तब्दीली, सुनामी, जो भी आप कह लें। जनाब स्पीकर, गैस का जो अप्रूवल ऑफ पावर परचेज एंड गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स वाज विदहेल्ड फॉर मोर देन 2 years। अंदाजा करें जरा आप, वो जो मैंने 4 सिस्टर्स की बात की थी, उन 4 बहनों को गैस देने के लिए उनको डाइवर्ट किया गया, और यहां पर इस चौथे प्रोजेक्ट का जो परचेज एग्रीमेंट था वो 2 साल साइन ना हुआ। कहां पर 32 महीनों में फ्रॉम पॉइंट गो टू कंप्लीट कर दिए गए और चला दिए गए, और कहां ये कि हमने एग्रीमेंट साइन करके और लोन्स करके हमने छोड़ दिया, बल्कि मशीनरी भी आनी कुछ शुरू हो गई, और ये 2 साल अप्रूवल ऑफ पावर परचेज एंड गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स वर विदहेल्ड अपने प्यारों को नवाजने के लिए। एक बात। दूसरी बात जनाब स्पीकर वो ये थी, मैंने बता दिया कि इन 4 सिस्टर्स को और फर्टिलाइजर प्लांट को सप्लाई की जा रही थी गैस, और इसका एग्रीमेंट पर रोक लिया गया। तीसरी बात, बैंकों ने विड्रॉ कर लिया। भाई इतनी एक सीरियस डिले हो गई है, तो बैंकों ने कहा कि हम नहीं करते, ये तो आप किसी और चक्कर में हैं। जो फाइनेंशियल क्लोज हुआ इसका, वो अब चंद हफ्तों पहले हुआ है, ओनली अ फ्यू वीक्स अगो एज आई स्पीक। 44 महीने बाद जनाब स्पीकर, भिक्की को हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलाया 32 महीनों में, हवेली बहादुर शाह नंबर 1 को, बल्लौकी को, और ये 44 महीने लग गए फाइनेंशियल क्लोज को। एक बात। दूसरी बात अब ये है, दिस इज वेयर आई थिंक this house needs to know how this project was mishandled, और किस तरह इस कौम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, ये मैं बता रहा हूं। अब वहां पर आपने देखा, मैंने अभी बताया आपको कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो 78 अरब अप्रूव की नेपरा ने, वो आज 112 अरब रुपए हो गई है। 34 अरब रुपए का इस कौम को बैठे बिठाए नुकसान पहुंचा है जनाब स्पीकर, 112 अरब रुपए, 34 अरब रुपए का। और अब ये बिजली का मंसूबा चलना था दिसंबर 2019 में, ये 2021 दिसंबर में खुदा करे चल जाए, 2021 नवंबर में नहीं चल सकता। इतनी संगदिली कि ये पीएमएलएन ने लगाया था इसलिए, और फिर कहते हैं कि सरप्लस कैपेसिटी है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। भाई साहब, अगर ये प्लांट ना लगे हो तो ये 6 घंटे की लोड शेडिंग ना होती, ये 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती, और ये मुल्क की मईशत और तबाह बर्बाद हो गई होती जनाब स्पीकर। और फिर देखें कि नुकसान क्या हुआ। मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, आपके दोस्तों से, जो ट्रेजरी बेंचेस को भी।
نقصان یہ ہوا کہ اس تاخیر سے 20 بلین یونٹ جو بجلی پیدا ہونی تھی وہ ایز اے اسپیک وہ پیدا نہیں ہو سکی. وہ نومبر 2021 میں شاید ممکن نہیں ہے. اٹ از آؤٹ آف کوسچن. اور شاید یہ جو لاس جو ہے یہ 34 ارب نہیں، یہ 40 ارب تک پہنچ جائے. جناب اسپیکر، اس طرح قومیں نہیں بنتی. اور پھر 10 ارب کا پروفٹ بھی ہوتا ہے ان کو بجلی مہیا کر کے اور تمام جو پرکس اینڈ پریویلیجز وہ پاس آن کر کے کنزیومر کو. تو پھر یہ کہنا کہ یہ مہنگے ترین بجلی. اور میں یہ ذرا بھائی ذرا یہ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے، اور پھر یہ آج ایک منٹ، یہ اشتہار پنجاب بینک نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ ہم نے اس چوتھے پلانٹ کی جو فائنینسنگ جو ہے وہ اپروو کر دی ہے. کتنا بڑا جہاں پر قوم سے دھوکہ ہو رہا ہے. فائنینسنگ تو انہوں نے اپروو کر دی بینکس نے 2017 میں. یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ پورے ہاؤس کو میں ادھر بھی دکھانے کی ضرورت کر رہا ہوں. یہ بھی لے جائیں. یہ اسپیکر صاحب کو پیش کر دیں. تو جناب اسپیکر، یہ ہے وہ داستان مہنگے بجلی گھروں کی اور سرپلس کیپیسٹی کی. جناب اسپیکر، نیلم جیلم جو 20 سال سے سسک کر وہ اپنا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اس کو مکمل کیا ہمارے دور میں. مگر افسوس کی بات ہے، اور اس میں سب حصہ حمام میں سب ننگے ہیں. 20 سال میں جو بھی حکومتیں تھیں ان سب نے اس تاخیر میں اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ ہماری حکومت تھی یا ڈکٹیٹرشپ تھی یا کوئی اور تھا. اور وہ منصوبہ نیلم جیلم کا جو کہ $800 ملین میں اس کا تخمینہ لگا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، جب مکمل ہوا جناب اسپیکر $5 ارب میں. یہ جو 4-5 ہزار میگا واٹ کے منصوبے ہیں یہ $2-2.5 ارب میں لگے ہیں. اور یہ 5,000 میگا واٹ وہ نیلم جیلم جناب اسپیکر وہ 980 میگا واٹ کا منصوبہ صرف پن بجلی کا وہ 5 بلین ڈالر میں مکمل ہوا ہے. اب یہ ہماری قوم کی شامت اعمال نہیں تو جناب اسپیکر اور کیا ہے کہ اس غریب قوم کا پیسہ اس بے دردی سے اس کو ضائع کر دیا جائے. تو جو بھی اس 20-25 سال میں جو بھی شریک کار تھے وہ سب اس ذمہ داری کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح اس چوتھے منصوبے کے لیے 40 ارب کا یا 34 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جو کہ 40 ارب کو خدا نخواستہ پہنچ جائے گا، اس کی خالصتاً ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جناب اسپیکر، اسی طرح باقی داسو اور میرے بادشاہ کے سیریسلی کام شروع کیا گیا اس دور میں، اور الحمدللہ اس میں پیش رفت بھی ہوئی. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. رینیوبل جو ہے جس میں آپ سولر بھی لیتے ہیں، جس میں ونڈ پاور بھی ہے، جس میں اپنا جو گنے کے پھوک سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ 1500 میگا واٹ اپنا سندھ میں ونڈ پاور اپنا سندھ گورنمنٹ نے لگائے، اپنا پنجاب میں سولر کے پروجیکٹ لگے، اپنا گنے کے جہاں جہاں لگ سکے 1500 میگا واٹ رینیوبل. اور ہمارے دور میں جو آخری ترکی کے ساتھ جو سولر کا ایگریمنٹ ہوا، اس کا جو ٹیرف تھا جناب اسپیکر، ہم نے نیپرا کا ٹیرف تھا 10 سینٹس، ہم نے 5 سینٹس پہ اس کو ایگری کیا جو ترکی کی کمپنی. اب بتائیے اس سے بڑھ کر کہ جو ٹیرف ان پلیس ہو وہ 10 سینٹس ہو، اور آپ اپنا جو پوٹینشیل جو انویسٹرز کو کہیں کہ آپ 5 سینٹس پہ لگائیں، تو اس سے بڑی اور کیا جو ہمبل سروس ہو سکتی ہے اس پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قوم کو سچ بات بتانی چاہیے. جہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں قوم سے جھک کر معافی مانگ لوں گا، لیکن جو صحیح بات ہے اس کی اگر آپ ستائش نہیں کریں گے تو پھر سب کی حوصلہ شکنی ہوگی. جس طرح آج جن بیوروکریٹس نے، جن ایکسپرٹس نے، جن سیاستدانوں نے پوری ملک میں جنہوں نے ہمت کی، ان کو اگر آپ جیلوں میں ڈالیں گے انتقام کی خاطر، تو کون اس ملک میں کام کرے گا؟
वो कहेगा जी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं नहीं काम कर सकता। फाइल आएगी, वो कहेगा कि भाई अपना बुलाओ, ये अपना कोई आए यहाँ पर फरिश्ता, वो कहे कि मैंने सही काम किया वरना मैं साइन नहीं करूँगा। कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें इज्तिमाई बसीरत, इज्तिमाई हिम्मत और सोच और लगन से बनती हैं, ना कि नफरत के इंतकाम से। जनाब स्पीकर, मैं फिर हाई वोल्टेज की बात कर लूँ, ट्रांसमिशन लाइंस की, मटियारी से लाहौर तक हमारी गवर्नमेंट के ज़माने में यह मंसूबा शुरू हुआ। जनाब स्पीकर, जहाँ पर रुका 2018 में, पीटीआई की गवर्नमेंट ने 1 इंच उसमें इजाफा नहीं किया, एक धेला नहीं लगाया, तो फिर ये कहें कि ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं, सही मैनेजमेंट नहीं, और माजी के ऊपर आप डाल दें। जनाब स्पीकर, ये हकायक से मुंह चलाने के मुतरादिफ है। मैं जनाब स्पीकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ज़राअत के ऊपर आना चाहता हूँ। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की, और पाकिस्तान का जो बैकबोन है हमारी। अगर हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो इट हैज़ टू बी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल एफर्ट। आप उससे देहातों से शहर लोग मुंतकिल भी नहीं होंगे, माइग्रेशन नहीं होगी, और देहात में लोग अपने काम में मशगूल होंगे। आप चाहे वो अपना कॉटन वेस्ट, आप चाहे वो जितनी भी आपके इजनास हैं, दुनिया जिस तरह अपना, आप जो हमारा जो कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान है, सरगोदा, वहाँ पर अगर आप प्लांट्स लगाएं, वहाँ पर सिट्रस के आप मुख्तलिफ आप मसनूआत बनाएं, एक्सपोर्ट करें, तो देहात की ज़िंदगी को खुशहाल करना ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। किसान को खुशहाल करना ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की आज और कल आने वालों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर ज़राअत नहीं बढ़ेगी तो पाकिस्तान रोटी कहाँ से खाएगा, एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा और डॉलर कहाँ से कमाएगा। जनाब स्पीकर, इसी बुनियाद पर हमने अपने ज़माने में 300 अरब डॉलर का पैकेज दिया था ज़राअत की फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अंदर, और इस हवाले से तभी ये 1 करोड़ 10 लाख घंटे की पैदावार हुई, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। जनाब स्पीकर, इन 3 सालों में पेस्टिसाइड की कीमतें 50 से 100% बढ़ गई हैं इन 3 सालों में। ये जो कीड़े मार फसलों की दवाइयाँ हैं। जनाब स्पीकर, हमारे ज़माने में, आप भी जिम्मेदार हैं शायद, डीएपी की कीमत जो थी वो 2450 रुपए थी, आज 5700 पे पहुंच गई है। जिम्मेदार बेचारा क्या करे, वो कहाँ जाए जिम्मेदार। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 2450 रुपए डीएपी की कीमत थी, आज 5700 रुपए पे है। फिर जनाब स्पीकर, यूरिया, उसकी कीमत 1200 रुपए थी, आज 1800 रुपए है। और मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में यूरिया के ऊपर, खाद के ऊपर हमने किसानों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, अरबों रुपए की, और उससे जो फ़ायदा हुआ वो पूरी कौम के सामने है। जनाब स्पीकर, पूरी कौम के सामने है। इसलिए, और फिर लाखों ट्यूबवेल, ज़रूरी ट्यूबवेल जो बिजली पर चलते थे, वहाँ पर भी अरबों रुपए की सब्सिडी दे के जनाब स्पीकर वो जो बिजली की कीमत थी वो 5 रुपए 35%, 5 रुपए 35 पैसे रखी थी। अरबों रुपए, मैं खुद, हमने पंजाब से अरबों रुपए दिए। आज पीटीआई के इस नए पाकिस्तान में वो जनाब स्पीकर वो कीमत 11 रुपए 25 पैसे पे जा पहुंची है। 13 रुपए पहुंच, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, 13 रुपए पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर। तो फिर किसान कहाँ जाएगा, ज़राअत कहाँ जाएगी। जनाब स्पीकर, ये हैं वो काविशें जो हमने अपने दौर में की, और फिर हमें अपना निशाना बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है हमें जनाब स्पीकर इल्ज़ाम तराशी का। मेरा ख्याल है इनको अपने गिरेबान में अपना झांकना चाहिए, अपने, दे शुड हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसी तरीके जनाब स्पीकर, हमारे दौर में 29 अरब रुपए का हायर एजुकेशन बजट था, आज, सॉरी 33 अरब रुपए का, आज इनके दौर में 29 अरब रुपए का तालीम का बजट है, हायर एजुकेशन का। फिर ये कहते हैं कि हम तालीम मुहैया करेंगे, हम सेहत के वो मंसूबे लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, 2018 में सेहत पे हमने 28 अरब खर्च किए फेडरल लेवल पे, इनके 14 अरब रुपए जनाब स्पीकर, सिर्फ 14 अरब रुपए।
معذوروں کے لیے یہ بجٹ خاموش ہے. نواز شریف کے دور میں جناب اسپیکر باقاعدہ اس کے اوپر بہت عرق ریزی سے کام کیا گیا. پھر میں آپ کو بھٹا مزدوروں کی بات کرتا ہوں. ہمارے دور میں بھٹا مزدوروں بھٹوں میں جو بریک کلنز ہیں وہاں سے لیبر فورس کو نکالا ہم نے. گھر گھر جا کر میں خود جاتا رہا. 90,000 بچوں کو ہم نے بھٹوں سے ہم نے ریٹریو کیا, ان کو وردی پہنائی, بستہ دیا, وظیفے دیے, ان کے ماں باپ کو وظیفے دیے تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو, اسکولوں میں بھجوایا. یہ سب ختم, سب کو پر انہوں نے غلاف انہوں نے چڑھا دیا بالکل. یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم سوشو اکنامک جسٹس لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر یہ ہیں وہ پھر خواتین کے لیے, خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے بڑے بڑے منصوبے بنائے. سرکاری نوکریوں میں ان کا جو حصہ ہے 15% کیا. وومن ہاسٹل بنائے ہم نے, ان کے خواتین کے خلاف تشدد کے ہم نے سینٹرز بنائے جس کا پہلا افتتاح ہم نے ملتان میں کیا تھا. جناب اسپیکر یہ وہ عظیم کارنامے ہیں. بڑی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر جنوبی پنجاب یہ بات کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں. جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں ہم نے 6ٹھی جماعت کی جو بچی ہے تاکہ وہ اسکول سے باہر نہ آ جائے 1000 روپے کا وظیفہ ہم نے دیا. میں آپ کو جناب اسپیکر کل کی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں ایک میسج کہ 7 مہینے سے ہو گئے ہمیں یہ وظیفہ نہیں ملا. اس لیے وظیفہ لگایا تھا جس کے اوپر ہم نے اربوں روپے خرچ کیے تاکہ بچیاں اسکول میں رہیں, خاص طور پہ دور دراز علاقوں میں. ڈیٹ اسٹائپنڈ ادھر ہیز بین وڈرون اور ہیز بین سسپینڈڈ. اب پھر یہ بچیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر میں بڑی تیزی سے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں. پیف پنجاب ایجوکیشن فنڈ جس سے واؤچر اسکیم کے ساتھ لاکھوں بچوں کو اسکولوں میں داخلہ ملا. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں, میں زیادہ نہیں دہراؤں گا. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو غریب ترین گھرانوں سے ہیں, یتیم بچے اور بچیاں مگر انتہائی اپنے قابل اور انتہائی انٹیلیجنٹ, ان کو وظائف دیے. وگرنہ وہ نہ ملتا تو وہ اپنے دیہاتوں کی مٹی میں دھول میں گم ہو جاتی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو ہم نے, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ انجینئرز ہیں, وہ قوم کے بڑے معمار ہیں, وہ قوم کے لیے ایک بہت دے آر گریٹ ایمبیسڈرز آف پاکستان. تو جناب اسپیکر میں آگے بڑھتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ کے پی کے سے ہیں, ہمیں بڑا, مجھے تو ویسے ہی بڑا لگاؤ کے پی کے صوبے سے, مگر مجھے بتائیں کہ وہاں پر ہوا کیا ان 9 سالوں میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کہ وہاں پر ایک یونیورسٹی بنی, کیا وہاں پر کوئی بڑا ہسپتال بنا. میاں نواز شریف, میں بالکل عرض کرتا ہوں, میاں نواز شریف لیپ ٹاپ دیتے تھے تو بڑا سخت اعتراض ہوتا تھا کہ جی دے آر اٹس اے ووٹ بائنگ اسپری, یہ ووٹوں کو خرید رہے ہیں. کس کو علم تھا, ہو نیو کہ یہ وقت آئے گا کووڈ کا جب پوری دنیا میں تعلیم و تدریس جو ہے وہ آن لائن پہ ہوگی. روزگار جو ہے وہ لیپ ٹاپ سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں گے. آج وہی لاکھوں لیپ ٹاپ جو ہیں وہ آج تعلیم اور تدریس کا ذریعہ بن گئے, وہ آج روزگار کا ذریعہ بن گئے. اور ہمیں کہا جاتا تھا پھر دوائیوں میں ہر قسم کی دوائی ہسپتالوں میں جو سرکاری ہسپتال فری تھی اس کو چھین لیا گیا. یعنی غریب جو ہے وہ بغیر دوائی ویسے میں سب میں ایک کریکشن کر رہا ہوں, یہ عباس صاحب بیٹھے ہیں, میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں 2 یونیورسٹی بنی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں, اور خاص کر جو ہے نا آپ کے بعد میں بھی تقریباً 7-8 بنی ہیں. جی پلیز یاد صاحب پلیز. آپ کی بات کو تردید نہیں کرتا جناب اسپیکر, بڑا احترام ہے مجھے. جناب اسپیکر ہاں BRT بنی, اس کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. BRT کا آپ کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جہاں پر اس کی شہرت یہ ہے چلتی ہے تو جلتی ہے. وہ بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, آپ نے اگر دیکھنی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کی شہرت یہ ہے کہ چلتی ہے تو جلتی ہے, اور اگر چلتی ہے تو پھر دھکا سٹارٹ سے چلتی ہے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. جناب اسپیکر ہمارے ہاں کوئی میٹرو, نہ کسی کو آگ لگی, نہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, نہ کئی سال کی تاخیر ہوئی, اور آج بھی لاکھوں لوگوں کو وہ اپنے مقام پر محفوظ طریقے سے پہنچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ ہسپتالوں کی نجکاری کے اوپر کیا ہوا, کبھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے, کبھی آکسیجن نہ ہونے سے لوگ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں.
जनाब स्पीकर, मैं आपको ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, 9 साल जनाब स्पीकर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, 9 साल अगर हमें KPK की खिदमत को मिले होते तो मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि हम KPK को पंजाब से आगे लेके जाते हैं अल्लाह के फजल करम से, और मौका मिला तो लेके जाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा है, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं दावत देता हूँ, हमने जो काम किए माशाल्लाह वो भी ढेरा मेहरबानी, ढेरा मेहरबानी। मैं आपको ये कह रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये मिलकर पाकिस्तान बनता है। जनाब स्पीकर, फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि इतने तारीखी कर्ज लिए IMF से और न जाने रुपए को 35% नीचे गिरा दिया, तो ये पैसा गया कहाँ? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जनाब स्पीकर, पैसा कहाँ गया? मैं समझता हूँ कि आज गंदम को देख लें, गरीब आदमी की रीच से बाहर है, चीनी रीच से बाहर है, वैक्सीन ना होने, मैंने आपको कल वो पेश किया था आपको इंडेक्स, इस खत्ते में जो वैक्सीन लगाने वाले ममालिक में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है, आखिरी नंबर पर। कितनी शर्म की बात है। तो ये पैसा गया कहाँ जनाब स्पीकर? ना ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल की, ना LNG की टर्मिनल को और बनाया। मैं ये समझता हूँ इसका जवाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दिया है, जिसके बारे में इमरान खान नियाजी साहब बड़ा कंटेनर पर भी और वैसे भी बढ़ चढ़ के बात करते थे कि ये देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह दिया। मैं ये कहता हूँ कि इसका जवाब मौजूद है उसी ट्रांसपेरेंसी का जो कि इमरान खान नियाजी साहब के यहाँ बड़ा उसको मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान नहीं, बर्लिन जर्मनी, उसने कहा कि PTI के इस दौर में करप्शन बढ़ गई है। ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ये एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन कह रही है जनाब स्पीकर। ये है जवाब कि ये पैसा इतना कर्जे लिए गए तो बना कुछ नहीं। तो उसका जवाब क्या? जवाब ये है जो मैंने अभी आपको बताया। लिहाजा गुड गवर्नेंस और एहतसाब और माशी तरक्की का जो वादा था, नारा था, वो उसका पोल खुल चुका है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। BRT हो, हेलीकॉप्टर हो, अपना बिलियन ट्री सुनामी हो, और फिर देखें मालम जब्बा 350 मिनी डैम्स का इमरान खान नियाजी साहब रिकॉर्ड पर हैं। आज से चंद साल पहले कहा था, जी बिल्कुल वो रिकॉर्ड पर हैं कि जब ये डैम्स बन गए तो हम पूरे पाकिस्तान को KPC से बिजली मुहैया करेंगे। ये इमरान खान नियाजी साहब ने कहा। जनाब स्पीकर, कितने डैम बने हैं? आपने मेरी पहले भी तस्हीह किया, आप बता दें। मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा, वो डैम इस तरह नहीं है। ये जैसे कालाम में एक छोटे गांव के लिए छोटे छोटे डैम थे, ये इसलिए ये बड़े डैम की बात नहीं थी, वो मिनी बिजलीगर की बात हो रही थी, मिनी बिजलीगर की। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई आजिज़ से अर्ज करता हूँ कि अगर ये जिम्मेदारी PMLN के पास होती तो आज वाकई पूरे पाकिस्तान को KPC से बिजली जा रही होती। बिल्कुल, ये मैं बड़ी आजिज़ से अर्ज करता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये ज़रूर इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं फिर देखिए कि खुद ही आप इजाज़त देते हैं सब्सिडी, फिर खुद ही छापे मारते हैं। रिंग रोड की अलाइनमेंट की आप खुद ही उसको अप्रूव करते हैं, फिर खुद ही उसको सस्पेंड करते हैं। PI के पायलट्स के बारे में क्या बयान दिया गया एक मोहतरम वज़ीर ने, फिर ख़ुद कहा वज़ीर आज़म ने कि कोरोना जो है ये नज़ला ज़ुकाम है, डरने घबराने की बात नहीं है। मीडिया के बारे में ज़ुबाबंदी है, जो सियासतदान बात करे वो नैब के हवाले, जो सहाफ़ी बात करे उसका ज़ुबाबंदी। जनाब स्पीकर, हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि पूरी की पूरी अपोजिशन एक आवाज़ के साथ इसको कंडेम करेगी। और अब पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून लाया जा रहा है। इस कानून को खुद पैमरा ने भी इसको रिजेक्ट किया है। इस काले कानून को फिल फौर वापस लिया जाए। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं
ये अर्ज़ करूँगा कि ये है वो नया पाकिस्तान, ये है वो जमहूरियत, ये है वो ताकतवर को कानून के ताबे करना जिसका PTI और इमरान खान नियाज़ी साहब 22 साल से डंडोरा पीटते रहे, और जो कुछ इन 3 सालों में हुआ वो आपके सामने है। कश्मीर के हवाले से कभी कहा जाता है कि आर्टिकल 370 हम उसके जब तक वो नहीं करता हिंदुस्तान वापस लेता हम बात नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि जनाब हमारा उससे वास्ता नहीं, उनका इंटरनल मैटर है। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं कि आप कश्मीरियों की इजाज़त के बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर आप कोई बात कर सकते हैं, जिन्होंने कश्मीर की वादी में दिहाइयों से अपने प्यारों का खून बहाया है। कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है, माँओं के आंचल फटे हैं, वो दर बदर हुए हैं। वहाँ पर आज हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। आज किस तरीके से हम कश्मीर के हवाले से हम कश्मीरियों की उनकी जो अपना ख्वाहिशात हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लोकसभा में खुद आन जहानी वज़ीर आज़म नेहरू ने इसके ऊपर बात की थी। हम किस तरह हम इन आइसोलेशन को फैसला कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें तदब्बर और फ़हम फरासत से बात करनी होगी। अगर हम पर कोई एतबार नहीं करेगा, अफ़गानिस्तान को देख लीजिएगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहाँ पर अब विड्रॉल हो रहा है। अगर वहाँ पर अमन कायम खुदा ना खास्ता नहीं होता, अल्लाह करे वहाँ पर अमन कायम हो, और हमारी पाकिस्तान के एफर्ट्स अल्लाह ताला उनको बारहवर करे और उसमें कामयाबी अता फरमाए। बिकॉज व्हाट इज़ गुड फॉर अफगानिस्तान मस्ट बी गुड फॉर पाकिस्तान। हम हमसाए हैं, हम हमसा बरादर मुल्क हैं, मिलकर हमें चलना है। वहाँ पर अगर खुशहाली आएगी तो यहाँ आएगी, और खुदा न खास्ता बदअमनी आई तो फिर हम उस दहाई में चले जाएंगे जब 40 लाख मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद थे। जनाब स्पीकर, हमें इन तमाम मामलात के ऊपर बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही तदब्बर के साथ हमें ये मामलात तय करने होंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब मुतालबात की तरफ आता हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े तहम्मुल से बड़ी बातें सुनी हैं। मैं समा खराशी का माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है जनाब स्पीकर, चीनी, दूध, दही समेत खानों के अशिया पर नए टैक्स ख़त्म किए जाए। बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के ऊपर ड्यूटी फिलफौर वापस की जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 20% इजाफा किया जाए, 20%। और मजदूर की तरह वो जो इकबाल ने शेर कहा है कि वो अगर मुयस्सर नहीं उसको तो फिर उस खोशा गन्नम को जला दो। ऐसा ना होने दें जनाब स्पीकर। मजदूर की तरह मजदूर आज कहाँ जाएगा? गरीब मजदूर जो चिलचिलाती धूप में जहां काम करता है वो किधर जाएगा? उसकी कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये की जानी चाहिए, 25,000 रुपये। और इसमें EOBI के लोग भी इसमें शामिल हों, और LNG और RLNG पर टैक्स ख़त्म किए जाएं, और बिजली और गैस के बिलों को हमारे दौर की सतह पर वापस लेके आया जाए। स्पीकर, इस मुल्क के करोड़ों किसानों के लिए, पूरे पाकिस्तान में जो करोड़ों किसान हैं, उनके इनपुट्स के लिए जो 2018 में DAP और यूरिया की कीमतें थी और ज़रूरी ट्यूबवेलों पर जो टैरिफ था उसको वापस लेकर आया जाए ताकि ज़राअत पाकिस्तान में तरक्की करे। मशीनरी पर सेल टैक्स फिल फॉर ख़त्म किया जाए। ये किस तरह हुआ कि सेल टैक्स वो कराची में दे दे मशीनरी के ऊपर, और फिर उसके बाद बेचारा ये जुल्म है, जुल्म। सरमायाकारी ख़त्म हो जाएगी इससे, और CPEC के मंसूबों को फिल फॉर फाल किया जाए। उसमें मगरबी रिवर रूट को उसको कनेक्ट किया जाए। रेलवे का जो ML1 जो प्रोजेक्ट है, अब देखिए जनाब स्पीकर, आज से चंद साल पहले उसकी कीमत और थी, आज कीमत उससे बढ़ गई। कितना बड़ा जुल्म है कि हमने वक्त ज़ाया कर दिया
तनकीद कर रहे हैं के ऊपर। कितने पे हो गई अब वो? 1119 अरब, कहाँ से गए? 8,000 से। अब बताइए जरा जनाब के जो ये बता रहे हैं कि 30-40% इजाफा हो चुका है ML1 का जो मंसूबा है CPEC का। अब बताइए कि हम बैठे बिठाए फजूल बहस और कौम का वक्त ज़ाया किया, कौम को ये सवारी जो तेज़ बड़ी एफिशिएंट थी मुहैया ना की, और बैठे बिठाए अरबों कई सौ अरब रुपए का टीका लगवा लिए। कहाँ का इंसाफ है? किस तरह हमें ये कौम माफ़ करेगी? खुदा की अदालत में भी इसका जवाब देना पड़ेगा और आवाम की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, ये बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादती है कि आप फिर चाइना के साथ जो हमारा ताल्लुक है, मैं जनाब स्पीकर अब जो मगरबी ममालिक हैं उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका है या बरतानिया है या यूरोप है या EU या यूरोपियन यूनियन है। सबके साथ हम अच्छे ताल्लुक बनाने के ख्वाह हैं बिल्कुल, और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो दोस्त ममालिक हमें आगे बढ़कर हमें मदद करना चाहें, उनके साथ ये रवैया जो है ये मुनासिब नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, अपोजिशन का ताल्लुक है, हम इंशाअल्लाह जो माजी में हमने वादे किए थे, आइंदा भी रब ने मौका दिया तो हम उन वादों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। महंगाई माजी में भी कम की थी, आइंदा भी करेंगे। जो दवाइयाँ और टेस्ट और जो अद्वियात यतीम और बेवा और गरीब मरीज़ के लिए जो इन्होंने छीन ली हैं, जो हमने अपने दौर में मुफ्त की थी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वापस मुफ्त दवाइयाँ और टेस्ट यहाँ पर अपना दोबारा लेके आएंगे। और जो लैपटॉप जो चिड़ बन गई है, वो अल्लाह ने मौका दिया तो पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप और वज़ाइफ और पीप को हम पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड को पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और खते गुर्बत से नीचे जो बच्चे और बच्चियां, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम पूरा इंतज़ाम करेंगे। हम जनाब स्पीकर ख्वाब दिखाते नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से उसकी ताबीर करते हैं, उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं। और जिस तरह बिजली की तरह हमने बिजली का खात्मा किया, इस तरह गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। बिजली के अंधेरों को जिस तरह ख़त्म किया, इस तरह महंगाई के अंधेरों को ख़त्म करेंगे। और निज़ाम अदल के ज़रिए पूरा हम उसके ऊपर पूरी तरह फोकस करेंगे ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। मेरा ये ईमान है जनाब स्पीकर, जितने मर्जी आप पुल, जितने मर्जी आप इस मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट, जितने मर्जी आप बड़े बड़े आप बनाने यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स और अंडरपासेस, यू हैव टू बिल्ड the most important bridge of this country, that is name is justice, fair play and equity. इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जनाब स्पीकर। और हमें दुनिया में वकार के साथ रहना इंशाअल्लाह रहेंगे। हमें सब पासपोर्ट की इज्जत और वकार हमने बढ़ाना और बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह जनाब स्पीकर। वो इसलिए कि अगर हमने अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए मिनहाजुल कौम मिलकर अगर हमने जस्तजू ना की, मेहनत ना की, हमने ये जंग न लड़ी, हमने अंतक मेहनत ना की, कुर्बानियाँ ना दी, तो फिर जो बांग्लादेश जिसको हमने एक बोझ समझ के उतारा था, वो तो ऑलरेडी खत्ते में आगे निकल चुका, और कई छोटे ममालिक हमसे आगे निकल चुके। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस कौम को इसका खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करना होगी और काम करना होगा। इसके बगैर मैं जनाब स्पीकर कोई रास्ता नहीं है और कोई हल नहीं है। यही वाहिद तरीका है और कोई तरीका नहीं। मैं आखिरी बात जनाब स्पीकर ये करना चाहता हूँ, यही है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह से बल्दियाती इदारों को फाल कर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको गैर आईनी तौर पर तोड़ा गया था। आज तक इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस हुकूमत ने अदलिया के हुक्म की तामील नहीं की। लोकल बॉडीज़ को फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल करना चाहिए ताकि जो इमरान खान नियाज़ी साहब का जनाब स्पीकर
जो सबसे बड़ा नारा था लोकल बॉडीज का वो, और उन्होंने कहा था कि मैंने KPK में, आपको बात सुनना चाहता, अच्छा, कि KPK में मैंने एक मॉडल तैयार किया है। वो कहाँ है मॉडल? वो मॉडल ये है कि पंजाब में जो बल्दियाती इदारे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए कि अवाम ने वोट दिए थे, अपनी वोट की आवाज़ से वो इदारे बनाए थे। ये है मॉडल उनका कि जो अपने हक में नहीं आता उसको ख़त्म कर दो, फना कर दो, सस्पेंड कर दो। ये मॉडल नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, यहाँ पर जमहूरियत का बोलबाला होगा, इस्लामी आइन का बोलबाला होगा, पाकिस्तान में मेहनत की हुर्मत होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। इस तरह सस्पेंड करके मामला कतई नहीं चलेंगे। इसके बगैर मैं समझता हूँ कि मामला अधूरा रह जाएगा। और अगर हुकूमत इस ऐवान को संजीदगी से लेती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम भी संजीदा तरीके से उनकी बात सुनेंगे और इस ऐवान की इज्जत और वक़ार को बहाल करेंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। स्पीकर साहब मेरी ज़रा इस गुजारिश को गौर से सुने। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।